واٹس ایپ پر میں نے ایک مولوی کا بیان پڑھا. اس نے یہ بیان دیا کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو دنیا میں سے سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو کورونا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے یہ کہا کہ ثریا ستارہ طلوع ہوگا 12 مئی کو. یہ میں نے واٹس ایپ پر ایک مولانا صاحب کی تقریر کی تھی. یہ ساری تقریر غلط ہے. لیکن آج میں نے ایک بڑے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بنگلور میں ہوتے ہیں اور ایک مدرسے کے محتمم ہیں، اور جلال آباد کے جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے ان کے خلیفہ ہیں، بہت مضبوط جید عالم ہیں. ان کا میں نے ایک بیان پڑھا. انہوں نے بھی کھینچ تان کر کے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ حدیث جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو حدیث نہیں ہے، مسلم میں حدیث ہے، اس کے لیے فلاں کتاب میں اور فلاں کتاب میں، اور اترتے ابن عقیل کی کتاب الضعفاء تک چلے گئے، اور وہاں سے روایت لا کر کے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ ثریا ستارہ جب نکلتا ہے تو دنیا کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا کورونا بھی ختم ہو جائے گا. یہ حضرت بڑے آدمی کی بات ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے. وہ جو مولانا صاحب کا بیان میں نے پڑھا تھا تو معلوم نہیں کون تھے، وہ تو غلط تھی. یہ بھی غلط ہے. اس کو سمجھو اچھی طرح سے. حدیثوں میں کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر عام نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ خاص ہوتی ہیں، اور بعض حدیثیں جو خاص ہوتی ہیں وہ حقیقت میں عام ہوتی ہیں. قرآن میں بھی ایسا ہے اور حدیثوں میں بھی ایسا ہے. انداز بیان خاص ہے اور مراد عام ہے. ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے. یہ حدیث بظاہر عام ہے، اور یہ جو مولانا صاحب واٹس ایپ پر تقریر کر رہے تھے انہوں نے جو استدلال کیا، اور حضرت مفتی صاحب نے جو استدلال کیا اپنے فتوے میں یا اپنے مضمون میں، اس کو حدیث کو عام کر کے دنیا سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے. ارے 12 مئی تو ہر سال آتی ہے، تو کیا 12 مئی کے بعد میں سب ڈاکٹروں کے دواخانے بند ہو جاتا ہے؟ کہاں ساری بیماریاں ختم ہو جاتی؟ یہ تو بداحت کے خلاف ہے. یہ تو حدیث الفاظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے. وہ خاص کیا ہے؟ مسلم شریف میں جہاں یہ حدیث ہے وہاں یہ مضمون ہے کہ مدینہ کے لوگ پھل بیچا کرتے تھے، اور پھل بھی ہر پھل نہیں، امرود آم نہیں، صرف کھجور کے پھل بیچا کرتے تھے. جب پھول آ جاتے تھے اور شروع میں ابھی پھل نمودار بھی نہیں ہوا اور بیچ دیتے تھے. پھر پھلوں میں کھجوروں میں بیماریاں آتی تھی، تو بعد میں پھر جھگڑے ہوتے تھے. خریدار کہتا تھا کہ مجھے آمدنی نہیں ہوئی، باغ کا مالک کہتا ہے کہ میں کیا جانوں تیری آمدنی ہوئی یا نہیں، لاؤ میرے پیسے. یہ جھگڑے بہت حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے لوگوں سے کہا، مشورہ دیا. وہ بھی مسئلہ نہیں. بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ حضور نے کل مشورے کے طور پر فرمایا کہ جب تم جھگڑوں سے باز نہیں آتے تو بدوء صلاح سے پہلے کھجوریں بیچو ہی مت. بدوء صلاح کا مطلب کھجوریں کارآمد ہو جائیں. کھجور جب درخت پر آتی ہے تو پہلے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، جو گھاس کا رنگ ہوتا ہے اسی رنگ کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں یا تو پیلی پڑتی ہے یا سرخ ہو جاتی ہے. اب جب پیلی پڑ گئی یا سرخ ہو گئی اس وقت اب بیماریاں نہیں آئے گی.
اب کارآمد ہوگی، اب کھانا چاہیں تو کسیلی تو لگے گی مگر کھا بھی سکتے ہیں، جیسے آم ہوتا ہے ابھی کچا ہوتا ہے تو لا کر کے اس کو کچمبر بناتے ہیں، چٹنی بناتے ہیں، کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ایسے کھجور بھی کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، اگرچہ کچھ بہت مزیدار تو نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کارآمد ہونا جب تک ظاہر نہ ہو اس سے پہلے مت بیچو، اور یہ بھی مشورہ تھا، مسئلہ نہیں تھا۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو اب بیماری ختم، یعنی کھجوروں کی میں جو بیماری آتی تھی وہ ختم، ساری دنیا کی بیماریاں مراد نہیں ہے، کھجوروں کی بیماریاں ختم، لہذا ثریا ستارے کے بعد میں پھر اب بیچ سکتے ہو، کھجوروں کو بیچو۔ اور وہ ثریا ستارہ طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ثریا ستارہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک گچھا ہے، ننگی آنکھ سے وہ سب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے ستارے ایک ہیں، حالانکہ ایک نہیں ہے۔ اگر خوردبین اور دوربین سے دیکھیں گے تو ہر ستارہ الگ الگ نظر آئے گا، اور یہ ستارے زمین سے سب سے زیادہ دور ستارے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین سے بہت دور ستارے ہیں۔ یہ جو ثریا ستارہ ہے یہ تو ہر دن طلوع ہوتا ہے۔ زمین گول ہے یا آسمان گھومتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی گھومتا ہے، کون گھومتا ہے؟ زمین گھومتی ہے، آسمان گھومتا ہے، چھوڑو اس بحث کو۔ بہرحال ہر سیارہ اور ہر ستارہ روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے، جیسے سورج کا روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے، چاند کا طلوع غروب ہوتا ہے، ایسے ہر ستارے کا طلوع غروب ہوتا ہے۔ تو ثریا ستارہ بھی روز طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ پھر طلوع ہونے کا کیا مطلب؟ دونوں طلوع ہونے کا مطلب یہ کہ یہ فجر میں صبح صادق کے بعد جب سورج نکل آتا ہے یا اس کی روشنی نکل آتی ہے پہلے، اس کے بعد یہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ لیکن ستاروں کی رفتاریں الگ الگ ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، جیسے چاند کی رفتار سورج کی رفتار آگے پیچھے ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب یہ صبح صادق کے بعد طلوع ہو جائے اور ابھی سورج کی روشنی نہیں آئی تو اس وقت چونکہ بہت دور ہے اور دھندلا سا یہ ستارہ ہے ثریا، تو ننگی آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آتا، لیکن جب اندھیرا رات میں صبح صادق کا بعد اندھیرا ہوتا ہے اس وقت یہ طلوع کرے تو نظر آئے گا کہ دیکھو اس ثریا ستارہ نکلا، اور پھر سورج کی روشنی بعد میں ہوگی اور سورج طلوع بعد میں ہوگا۔ تو جب یہ سورج سے پہلے طلوع ہو تو اب کھجوروں کی بیماریاں ختم، اب کھجوریں بیچو، یہ حدیث شریف کا مطلب ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ تو بدیہی بات ہے، 12 مئی تو ہر سال آتی ہے اور ستارہ یہ اس دن ہر سال طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہاں دنیا میں ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور کہاں سارے ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں اور کہاں ساری دواخانے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کھجوروں کے تعلق سے یہ حدیث شریف ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جس انداز سے مضمون کو لکھا ہے وہ محدثانہ طرز نہیں، محدثانہ طرز یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث شریف ہے اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی مطابع چاہیے تو مطابع بھی کم سے کم اس اصل حدیث کے برابر کے درجے کا مطابع چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث کی شرح میں بھی یہی ملحوظ رہنا چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں الفاظ بدلے ہیں تو ان کی سندیں بھی کم سے کم مسلم شریف کے درجے کی ہوں، فن اعتبار کے روح سے گئی گزری 5ویں درجے کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے پہلے درجے کی کتابوں میں جو حدیث ہے ان الفاظ کی شرح کرنا یہ صحیح نہیں۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے، کورونا بیماری کب ختم ہوگی اللہ جانے کب ختم ہوگی۔